میرے دوستو، درس چل رہا ہے سورۃ یونس کا۔ آج آیت نمبر 21 تا 23 کا درس ہے۔ پچھلے درس میں فرمایا گیا تھا کہ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ایک امت پیدا کیا، بعد میں پھر اختلافات ہوئے، اور آخری آیت میں فرمایا کہ کافروں کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری منشا، ہماری مرضی پر کوئی نشانی لے آؤ۔ آج کے درس میں یہ ارشاد ہے کہ انسان کی احسان فراموشی، انسان کی سرکشی کا بیان ہو رہا ہے۔ تفسیر روح المانی میں ہے، امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ مکہ میں قحط سالی آ گئی، قحط کی مصیبت آ گئی، اور تقریباً یہ قحط 7 سال تک مسلسل برقرار رہا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اگر مزید کچھ عرصہ قحط سالی باقی رہتی تو قریب تھا کہ اہل مکہ ہلاک ہو جاتے، اہل مکہ ہلاک ہو جاتے۔ تو بڑے بڑے سرداران جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ رب العالمین کے حضور ہمارے لیے خوشحالی کی دعا کر دیں، اور یہ دعا کر دیں کہ ہم پر یہ جو مصیبت آئی ہے یہ ٹل جائے، قحط سالی ختم ہو جائے۔ اگر ہم خوشحال ہو گئے، ہماری زندگی میں بہتری آ گئی، ترقی آ گئی، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور اہل مکہ کے لیے خوشحالی کی دعا مانگی۔ لوگوں کے درمیان جو غربت کی فضا تھی یہ ترقی میں بدل گئی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرما کے اہل مکہ پر رحم اور کرم والا معاملہ فرمایا۔ قحط سالی ختم ہو گئی، خوشحالی آ گئی، ہر گھر میں خوشیاں آ گئی، ہر طرف ہریالی آ گئی۔ لیکن جو وعدہ مشرکین نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اس سے مکر گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو کتاب ہمارے پاس لائے ہیں ہماری مرضی اور منشا کے فلاں چیزیں خلاف ہیں، اگر اس کو آپ قرآن سے نکال دو، اپنی شریعت اور دین سے نکال دو، تو ممکن ہے ہم آپ کے ساتھ معاملات طے کر کے آپ کے ساتھ چل سکیں۔ تو اللہ رب العالمین نے خصوصاً اہل مکہ کو عموماً قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا ان آیات میں نقشہ پیش کیا۔ فرمایا، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں لوگوں کو مصیبت پہنچنے کے بعد،
جب انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اللہ فرماتے اس کے بعد جب ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، بیمار ہے صحت دے دی، کمزور ہے طاقت دے دی، غریب ہے خوشحالی دے دی، بے اولاد ہے صاحب اولاد بنا دیا، معاملات میں الجھا ہوا ہے اللہ نے اس کی زندگی میں خیر اور عافیت فرما دی۔ یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں۔ تو فرمایا اذا لهم مکر فی آیاتنا، مصیبت میں تھے وعدے کر لیے، یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے میں نماز پڑھوں گا۔ زیادہ دور نہیں جاتے، ابھی چند ماہ پہلے ہمارے ہاں مسلسل بارشیں ہوتی ہیں، کتنے لوگوں نے وعدے کیے، ادھر ادھر کی تباہیاں سنی، بستیوں کی بستی شہروں کے شہر بہہ گئے، ہم بھی روئے یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے حالات بہتر فرما، ہماری فصلیں محفوظ فرما۔ بچ گئے، ہم توبہ کرنے والے بن جائیں گے، ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں گے، قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے، اور یہ بھی وعدے کیے کہ ہم اب عشر بھی دیں گے۔ مصیبت ٹل گئی۔ اذا لهم مکر فی آیاتنا، اللہ فرماتے کچھ ہی دیر میں، کچھ عرصہ نہیں، اذا لهم کچھ ہی دیر میں، مکر فی آیاتنا میری آیات کے بارے میں شرارتیں کرنے لگے، ہیلے بہانے اور تانا زنی شروع کر دی۔ جیسے آج کل ہمارا ماحول ہے، تبلیغی جماعت والے ساتھی آ جائیں ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہے۔ خانقاہی سلسلے میں ہم بھی لوگوں کو دعوت دینے جاتے ہیں تو یہی جواب ملتا ہے، حضرت ہمارا دل کرتا ہے آنے کو، لیکن جس مسجد میں آپ موجود ہیں نا یہاں ہم نہیں آ سکتے۔ تھوڑے عرصے بعد یہی دین کا سلسلہ دوسری مسجد میں ہوتا ہے، حضرت آپ کی دعوت پر حق دل خوش ہو گیا لیکن تھوڑی دور ہے، قریب تھے تو یہ مسجد والے خراب ہیں، تھوڑے دور ہو گئے تو حضرت تکلیف ہوتی ہے، تھوڑا دور آنا پڑتا ہے، حرج لازم آتا ہے، پھر کبھی دیکھیں گے۔ یہ ہے ہماری حالت، اسی کو قرآن بیان کر رہا ہے اذا لهم مکر فی آیاتنا، مسئلہ حل ہو گیا، صحت یاب ہو گیا، خوشحالی آ گئی، اولاد نہیں تھی صاحب اولاد ہو گیا، غریب تھا مالدار ہو گیا، لیکن جب غریب تھا کیا کہتا تھا نماز پڑھوں گا، بیمار تھا کیا کہتا تھا جب ٹھیک ہو جاؤں گا اب میں اللہ کی فرما برداری کروں گا، لیکن جیسے صحت مند ہوا مرہ کألم یدعونا الی ضر مسا، فرمایا ایسے گزر جاتا ہے گویا کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی۔ اسی صورت میں پیچھے ایک آیت گزری ہے جس کا تھوڑا سا حصہ یہ ہے مرہ کألم یدعونا الی ضر مسا، اللہ فرماتے ہیں میرے گھر کے قریب سے ایسے گزر جاتا ہے گویا کہ اسے کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی۔ آذان مل رہی ہے، نماز کی چھٹی، وقت میسر ہے، قرآن کی تلاوت کی چھٹی، رات کے جس پیر ہماری آنکھ کھل جائے بڑے موبائل ہیں گناہ خرید رہے ہیں، 300 500 1000 کا ایزی لوڈ کروا کے نیٹ پیکج لگا کے بے حیائی والی چیزیں دیکھتے ہیں، گناہ خریدا جا رہا ہے۔
جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان رات کو اٹھتا ہے یا اپنی مرضی سے نہیں اٹھتا، چاہے جس بہانے سے اٹھے، مطلب تقاضا آ گیا پیشاب کے لیے اٹھا، یا کسی اور وجہ سے اس کی جو آنکھ کھلی ہے یہ ایسے نہیں کھلی، یہ اوپر سے بلاوا آیا ہے کہ میرا بندہ ذرا ہمارے ساتھ راز و نیاز کیجیے نا۔ لیکن ہم راز و نیاز میں جب اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، کیا گناہ۔ مجلس میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے، ہم سارے ولی ہیں۔ میرے پیر و مرشد شاہ جلیل احمد اخوند صاحب فرماتے ہیں کہ مجلس میں ہر کوئی ولی ہے، ہر کوئی بزرگ ہے، متقی ہے، لیکن تنہائی میں ہم بے حیا ہیں، تنہائی میں ہم اللہ کے مخالف ہیں، تنہائی میں ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے والے ہیں۔ ہمیں تنہائی میسر آ جائے، موبائل ہے، 2-2 3-3 گھنٹے کی فلمیں دیکھتے پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ پڑھنے کی، ہمیں توفیق نہیں ہے ایک تسبیح لفظ اللہ اللہ پڑھنے کی، ہمیں توفیق نہیں ہے 100 بار اپنے گناہوں پر استغفار کرنے کی، ہمیں توفیق نہیں ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سوغات بھیجنے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے انتہا احسانات ہیں، ادنا سے ادنا، چھوٹے سے چھوٹا احسان جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی امت میں ہیں، اور یہ چھوٹا سے چھوٹا احسان اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نبوت کے منصب سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن اگلا مطالبہ کیا ہے، اگلی درخواست اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا کر۔ نبی اس امت میں آنے کے لیے رشک کر رہے ہیں، تمنا کر رہے ہیں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جائیں، ہمیں وہ زمانہ مل جائے، لیکن ہم اگر واقعتاً احسان مند ہوتے تو کبھی بھی ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے بغیر شام نہ کرتے، کبھی بھی۔ او میاں فلانا بندہ تھوڑا دوست ہے، او دے خلاف سارا کوئی معاملہ ہے، او تسا میں نہیں بن سکتا میاں، کیوں نہیں ویدا کہ میرے ہوتے ہیں وڈے احسانات ہیں، وہ کیڑے احسان ہتھان میں چھڑوایا ہے، اور جس پیغمبر علیہ السلام نے آپ کو اور مجھے جہنم سے چھڑوایا ہے، اس نبی کی لاج ہم نے کتنا رکھی ہے۔ جو نبی بڑے بڑے مواقعوں پر امت کے لیے روتا رہا، اس بات کو، یہ تو باقی چیزیں چھوڑی، صرف ایک مثال، حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا، تمام ایمان والوں کی اماں، مسلمان مرد ہو، عورتیں ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، بچے ہو، سب اہل ایمان کی اماں۔ سورۃ نور میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ازواج مطہرات اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ایک روایت کے مطابق تیسرا بیٹا، اس روایت میں 3 بیٹے تھے، دوسری روایت ہے کہ حضور کے 4 بیٹے تھے،
پہلی روایت دیکھی جائے اگر 3 تھے تو تیسرا بیٹا، 4 تھے تو چوتھا بیٹا۔ بیمار ہے، 37 یا 38 دن عمر ہے، سخت ترین بیمار ہے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کا ایک خاصہ ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی جس کو اللہ رد نہیں فرمائے گا۔ آپ اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگیے، اللہ انہیں لمبی عمر دے، صحت دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی حالت پر روئے جا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضرت عائشہ کے لیے عرض کرنا، حضور نے فرمایا عائشہ نہیں، یہ خاص دعا میدان حشر میں اپنی امت کے لیے مانگو، تھوڑا نہیں پوری طرح سوچیں کہاں کھڑے ہیں۔ اس نبی کے اتنے احسانات جس نبی کے ہم پر ہیں، اس نبی پر ہم نے کتنا سوغات بھیجی ہے، درود شریف سوغات ہے، تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ ہم نے کتنا ہدیہ امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا ہے۔ ایک دوسری سوغات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جائے۔ صبح اٹھنے سے لے کر شام کو سونے تک نہیں، پھر صبح اٹھنے تک جتنی سنتیں ہیں، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، چلنے کی، پھرنے کی، کام کرنے کی، ہماری زندگی میں سنت کا نور ہے نہیں ہے تو ہم بے وفا ہیں، احسان فراموش ہیں۔ تو اسی کو فرمایا اذا لہم مکر فی آیاتنا، تھوڑی ہی دیر میں ہماری آیات میں شرارتیں کرنے لگے۔ اس سے بڑی شرارت کیا ہوگی کہ جس نے اپنی خوشیاں ہم پر قربان کر دی، جس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد ہم پر قربان کر دی، اپنا وطن ہمارے لیے قربان کر دیا، اس پیغمبر کے ساتھ یہ شرارت نہیں ہے تو کیا ہے کہ ہم اس کی اتباع نہیں کرتے، ہم اس کے دین کے مطابق زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ برحال فرمایا قل اللہ اسرع مکرا، اے پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ اللہ بہت جلد سزا دینے والا ہے میری آیات میں مکر و فریب کرنے والوں کو۔ امام ترمذی نے ایک حدیث نقل کی ہے، فرمایا کہ جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے، یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہم نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ اللہ کریں، لیکن صلہ رحمی نہیں کرتے، ہم بہت دور کھڑے ہیں۔ ہم عبادت گزار ہیں لیکن اپنے نبی سے بہت دور کھڑے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی عمر بڑھا دیتے ہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا دین کے مواقع اللہ اس کے لیے وسیع فرما دیتے ہیں۔ کھلم کھلا ایسا آدمی دین کا کام کرتا ہے جس کا سب کے ساتھ سلوک اچھا ہو، ہر ایک کے ساتھ جھگڑا لگا رکھا ہو، ہر ایک کے ساتھ جھگڑا کر رکھا ہو تو دین کا کام بھی نہیں کر سکتا، اپنا خاک کرے گا۔ اور جو صلہ رحمی نہیں کرتا اس کی عمر کم ہوتی ہے کیونکہ وہ پریشانیوں کا جھنجھڑ بن جاتا ہے، ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہنا، عمر کم ہوتی ہے۔ دوبارہ فرمایا قل اللہ اسرع مکرا، اے پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیں
مکر و فریب کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ جو گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ جلد پکڑنے والے ہیں۔ جو صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں انعام بھی جلد دینے والے ہیں۔ اور صلہ رحمی کرنے والا ایسا آدمی ہے، امام ترمذی نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں اللہ اس سے صلہ رحمی کا انعام دینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم ذرا جو ہے نا اپنے نفس کے کہنے پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ تھوڑا سا اختلاف ہوا، بولنا چھوڑ دیا اور ایک دوسرے کا بائیکاٹ کر دیا، یہ خطرناک چیز ہے۔ برابر فرمایا ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے یکتبون لکھتے ہیں، ما تمکرون جو کچھ تم ہمارے ساتھ یعنی دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ مکر و فریب کرتے ہو، شرارتیں کرتے ہو، سازشیں کرتے ہو، لکھا جا رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں سیر کرواتا ہے زمین کی خشکی پر، خشکی کی سیر کرواتا ہے، والبحر اور سمندروں کی سیر کرواتا ہے، حتی اذا کنتم فی الفلک یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہو جاتے ہو، وجرین بہم بریح طیبہ وہ کشتی آپ کو لے کر چلتی ہے موافق ہوا کے ساتھ، یعنی جس طرف کشتی جا رہی ہے ہوا بھی ادھر جا رہی ہے آپ کو لے کے۔ وَفَرِحُوا بِهَا کشتی والے خوش ہیں اور خوشی میں مگن ہیں۔ جاءتها ريح عاصف، اچانک ان کے سامنے طوفان نما آندھی آ جاتی ہے، وجاءهم الموج ہر طرف موجیں آ جاتی ہیں، من کل مکان ہر طرف، وظنوا کشتی والے خیال کرتے ہیں انہم احیط بہم کہ ان کو مصیبت نے ہر طرف سے گھیر لیا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت یہ لوگ خالصتاً اللہ کی ذات کو صحیح عقیدے کے ساتھ پکارتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہوئے۔ لئن انجیتنا کہتے ہیں لئن انجیتنا من هذه اگر آپ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، آپ بھی آتے قرضے پھنس ونجو، تھانے تے پھنس ونجو، عدالت پھنس ونجو، بیمار تھی ونجو، آپ بھی آتے اللہ سے یا ہون تو ساکوں نجات عطا فرما، ہون میں کسیت دے، میں ہون تیرا شکر گزار بندہ بڑھتے زندگی گزرے سا۔ فرمایا فلما انجاہم جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی مصیبت سے، پریشانی سے، دکھ درد تکلیف سے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق کچھ ہی دیر گزری، کوئی وقت نہیں گزرا، تھوڑی سی دیر گزری، یبغون فی الارض بغیر الحق اللہ کے ساتھ نہ حق بغاوت شروع کر دی، یعنی اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا، جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا اس سے مکر گیا، سرکشی پہ اترا ہے۔ یا ایھا الناس ارے لوگو انما بغیکم علی انفسکم جو تم بغاوت کر رہے ہو یہ تمہاری ہی جان پر وبال ہے، تم کسی کا نقصان نہیں کر رہے، متاع الحیات الدنیا دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے، ثم الینا مرجعکم پھر ہماری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، فننبئکم پھر ہم تمہیں خبر دیں گے۔ وہ کوئی بندہ آکڑ بڑا ہے نا، بڑا بندہ ذمہ دار علاقے دار بڑا دے
آخری آمن بھرے والا جھکنا ہی والا اساڑے ہوئے ملک صاحب فلاں بندے کو ڈٹھے گا بھوت مارے نا آخر مارنے ہونے ساڑے ابو آخر سے تو یہ دنیا کا ملک نہیں، دونوں جہاں کا خالق، مالک، رازق، عزت ذلت کا مالک رب ذوالجلال اعلان فرما رہے الینا مرجعکم، ہماری طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ سب کافر ہو، مسلمان ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مولوی ہو، غیر مولوی ہو، امیر ہو، غریب ہو، ظالم ہو، مظلوم ہو، سب کے لیے یہی دستور ہے۔ فرمایا الینا مرجعکم، ہماری طرف لوٹنا ہے، فننبئکم، پھر ہم تمہیں خبر دیں گے، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ الاعلان تنہائی میں اور چھپ چھپا کے سازشیں کر کے یا کھلم کھلا وار کر کے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں سب کچھ کی خبر اللہ رب العالمین ہمیں دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا فرما بردار اور نیک بندہ بنائے اور اپنے محبین میں جناب رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔